دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو دو ناموں کا خاص عمل لے کر آیا ہوں، ان دو ناموں کو ایک گلاس پانی اور ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ دینا، اس پانی کو پی جانا، چاولوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا، ایک ایک دانہ ایک ایک کروڑ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے جو بس ایک دن بچا ہے۔ ایک دن بعد جو مہینہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا وہ ماہ رمضان کا ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کا عمل پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے مہینے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو کے مہینے ہیں اے سلامتی بھیجنے والے۔ اللہ والوں، سلامتی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت ہو، جس سے شیطان سے پناہ ملے۔ اور اللہ والوں، ہماری زبانوں پر بھی لگام لگ جاتا ہے، ہم لوگ اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کر پاتے، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین اور ہمارے اخلاق کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جب ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو لوگوں کا رویہ بھی ہمارے متعلق بہترین ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ رب کو پکارنے کا سب سے بڑا محبت بھرا انداز ہے یا ربنا، جس کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا وہ محبت بھرا انداز ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلامو سے اللہ رب العالمین کو پکار لیا تو آج آپ کا نصیب بدل جائے گا، کیونکہ اللہ والوں، یہ نصیبوں کو لکھوانے کا وقت ہے، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پورے سال کا رزق آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے، معاملات میں آسانیاں ہو جائیں، تو پھر آج یا ربنا یا سلامو کا یہ عمل ماہ شعبان کی 28 تاریخ اور آخری منگل کے دن پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جب بھی اس عمل کو پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں، وہ راز آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد نصیبوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ آج آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع نہیں کرنا۔ میری بہنوں، خاص طور پر گھر آپ سے ہے، آپ سے ہی پوری گھر گھرستی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا چاہیں تو لازمی آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اپنے شوہر یا اپنے بھائی یا اپنے والد کے لیے دعا کریں گی، اللہ رب العالمین ان کا نصیب بدل دے گا، ان کے رزق کو بڑھا دے گا۔ اور اللہ والوں، آپ کو بھی میری بہنوں کامیابیاں ملیں گی۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں یا پسند کی نوکری کرنا چاہتی ہیں، دیکھیں جو حاجت ہے، جو مراد ہے، ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل یا ربنا یا سلامو کا ہے۔ یا ربنا آپ لوگ جانتے ہیں یہ رب کو پکارنے کا سب سے بڑا محبت بھرا انداز ہے، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ تو آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص پڑھیے گا۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، نصیبوں کو سنوارنے کا وقت ہے۔ اور اللہ والوں، ایک چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ حالانکہ ایک طرف تو ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہر بندہ انتظار کر رہا ہے کہ کب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو، لیکن اللہ والوں، اتنے کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ آج ہی سورج کو گرہن لگے گا۔ میں نے ٹائم جو ہے شروع ہونے والا اختتام کا آپ کے ملکوں کے حساب سے میں نے مکمل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ وقت ہے استقامت کا، یہ وقت ہے اپنے نصیبوں کو سنوارنے کا، یہ وقت ہے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کروانے کا، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت جلد آنے والا، ایک دن بعد آ جائے گا۔ اور یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، جو کہ ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں چاند جو ہے سورج کو گرہن لگا تھا، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں سورج کو گرہن لگا تھا۔
सूरज का गिरन कब लग रहा है कि नबी पाक वाले महीने में लग रहा है, जिसमें नबी पाक की विलादत हुई थी, उस महीने में भी सूरज को गिरन लगा। और ये शाबान के महीने को भी कमली वाले आका का महीना कहा जाता है, तो उसको भी सूरज को गिरन लग रहा है। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी निशानियां हैं। तो अल्लाह वालों, इसको समझने की ज़रूरत है और अपनी आखिरत को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप लोग आज का ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दौलत का बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। आप लोग इस वजीफे को चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा रहा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख और आखिरी मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिज़्क़ को वसी और अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोज़गार है, जो जहाँ से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोज़गार है तो उसको खुशादा रोज़गार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों, गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से है, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम है। तो अल्लाह वालों, अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ
یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، کوئی بیٹی کی خواہش مند ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی میری بہنیں پریشان ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ والوں آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے، یہ آخری منگل ہے، آخری موقع ہے، کیونکہ اس کے بعد منگل کا دن ہمیں ماہ شعبان کے مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور ایک دن بعد جو ہے ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اور آج سورج کو بھی گرہن لگ رہا ہے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھیے گا، اپنے گھر میں پڑھیے گا، اور کچھ احتیاط ہیں ان کو لازمی کریے گا، جو میں نے اب ویڈیو اپلوڈ کر دی اس کے اندر ہر چیز بیان کریے ڈیٹیل میں، تو لہٰذا اس کو بھی لازمی واچ کر لیں۔ اور اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ایک گلاس پانی کا لے لیں، پانی کا گلاس لیجئے گا ضرور، اور پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پیے گا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے جسم میں جو جراثیم ہیں، جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ جو جادوگری ہے، جو جنات کے معاملات ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اچھا ایک مٹھی چاول یا چینی یا پھر کچھ پیسے جو آپ کو صدقہ کرنا ہے رب کی راہ میں، وہ لازمی رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے، جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے، جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں،
या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा।
اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب جو کرنے والی بات ہے، اب پہلے تو دم کر دیں پانی کے گلاس پہ اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اس کے بعد جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس پہ دم کریں، پھونک ماریں اور اس کو صدقہ کر دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، چیٹیوں کو ڈال دیں، اپنے حساب سے اس کو صدقہ کر دیں۔ اور اب دعا مانگنا شروع کریں، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ اپنے لیے خیر کی دعا کیجیے گا، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنے کی، اس کے ہر لمحے کے اندر عبادت کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی، اپنی بخشش کی، اپنے والدین کی بخشش کی، اپنے بھائی بہنوں کی بخشش کی، اور اپنے لیے آسانی کی، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنے رزق میں وسعت کے لیے، سلامتی والے رزق کے لیے، ان سب کے لیے دعائیں مانگیے گا۔ اللہ والوں میں آپ لوگوں سے بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ دعا اس انداز میں مانگے، دعا اس طریقے سے مانگے کہ اللہ رب العالمین کو وہ انداز پسند آئے۔ رٹی رٹائی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ معنی پتہ نہ ہو یا پھر یہ پتہ نہ ہو کہ ہم لوگ مانگ کیا رہے ہیں اور مانگ کس سے رہے۔ دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے، اور مانگ کس سے رہے ہیں یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں رب کے اختیارات کتنے زیادہ ہیں، رب نے اس سارے جہانوں کو بنایا، سب نے رب کو بنایا ہے، ہر چیز کا بنانے والا رب ہے، تو لہٰذا آپ رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے، آخری منگل ہے، آخری موقع ہے، 29 کے بعد چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں ایڈوانس میں آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین وہ مہینہ آپ کے لیے بہترین کر دے، آپ کی صحت کا خیال ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی دسترخوان کو اللہ پاک نعمتوں سے سجا دے اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔